سورہ صاد صفحہ نمبر 411 آیت نمبر 30 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہبنا اور ہم نے عطا کیا لداؤد داؤد علیہ السلام کو سلیمان نعم العبد کتنا ہی بہت ہی اچھا بندہ تھا سلیمان بہت اچھا بندہ تھا انہ اواب اور بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا اپنے اللہ کی طرف اذ عرضا جب پیش کیے گئے علیہ اوپر اس کے بالعشی شام کے وقت الصافنات اچھی نسل کے گھوڑے الجیاد عمدہ الصافنات گھوڑے الجیاد عمدہ فقالا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے انی بے شک میں احببت میں محبت کرتا ہوں ان گھوڑوں سے حب الخیری ان کی جو محبت ہے ان ذکر ربی میرے رب کے ذکر کی وجہ سے ہے حتیٰ یہاں تک کہ توارت وہ عجل ہو گئے دور ہو چھپ گئے بالحجاب پردے کے اندر ردوہا وہ گھوڑے چھپ گئے پردے کے اندر ردوہا فرمایا لٹاؤ ان کو علیہ مجھ پر فتافی کا پس پھیرنے لگے مسحا اس کو مسح کرنے لگے گھوڑوں کے بسو کی ان کی پنڈلی کے اوپر والاعناق اور ان کی گردنوں کے اوپر ولاقد اور البتہ تحقیق فتنہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو والقینا اور ہم نے ڈال دی علی کرسی یہی اوپر اس کی کرسی کے جسدن ایک جسم آدھا ادھورا جسم ثم اناب پھر وہ رجوع کرنے لگے رجوع کرنے والے ہو گئے قال کہا رب اغفر لی اے میرے رب اغفر لی مجھے معاف فرما دے وہب لی اور عطا کر مجھے ملک کا بادشاہی لا ینبغی نہ پہنچی ہو لأحد کسی ایک کو من بعدی میرے بعد نہ پہنچے میرے بعد کسی ایک کو انکا بے شک آپ انتا آپ الوہاب عطا کرنے والے ہیں فسخرنا ہم نے مسخر کر دیا لہ الریح اس کے لیے ہوا کو تجری چلتی تھی بیامرہ اس کے حکم کے ساتھ رخاء نرمی سے حیثو جہاں بھی اصابا وہ پہنچنا چاہتے والشیاطین اور شیاطین کلا سب کے سب ہر ایک بنائی عمارتیں بناتے تھے وغواس اور گوتے لگاتے تھے غوطہ خوری کرتے تھے وآخرینا اور جو دوسرے شیاطین تھے مقرنینا جکڑ رکھا تھا ان کو فی الاسفاد زنجیروں کے ساتھ ہاذا یہ عطاؤنا ہماری عطا ہے فمنن بس آپ احسان کیجئے ان میں سے کسی پر او امسک یا چھوڑے رکھیے یا پکڑے رکھیے بغیر حساب کوئی حساب نہیں ہوگا آپ کے اوپر وَإِنَّ اور بے شک لہو اس کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے اندنا ہمارے پاس لَزُلْفَا البتہ قربت ہے وَحُسْنَ مآب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے صدق اللہ اللہ سورہ صاد کے اندر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جس بھی اللہ نے نبی کا ذکر کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آزمایا یعنی انبیاء کی بھی اللہ نے آزمائش کی اور وہ جب آزمائش کی وہ اس آزمائش پر پورا اترے جب وہ پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر انعامات کی بارش برسا دی یہ اصل سبب ہمارے لیے ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے پر آزمائش آئے گی مشکل آئے گی اور پریشانیاں آئیں گی اسے چاہیے کہ ان انبیاء کی زندگی کو مشرف راہ بنائے انہوں نے ان مشکلات میں کیا کیا وہ کہاں گئے کیسے صبر کیا اور کس رجوع کیا اصل یہ چیز ہے دکھ درد تکلیفیں آنا یہ انسان کے آتے رہتے انسان کے اوپر اور جب انبیاء پر آئے انہوں نے رجوع کس طرف کیا وہ پریشانیاں کیسے ٹلی وہ پریشانیاں کیسے دور ہوئیں تو اس کا ذکر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر نبی نے جب دکھ پریشانی آئی اللہ نے آزمایا تو رجوع کیا اللہ کی طرف اللہ سے رجوع کیا اور اگر کوئی بھول ہو گئی تو پھر بھی اللہ سے معافی مانگی اور جیسے ہم پڑھتے چلے داؤد علیہ السلام کے پیچھے ہم نے پڑھا وہ فیصلہ کرنے میں وہ بھول گئے
غلطی ہو گئی پھر فوراً اللہ سے رجوع کر لیا، اللہ نے صلاح فرما دی۔ فرما وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، اور فرمایا بہت ہی اچھا بندہ تھا اور بہت رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف۔ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا، بہت رجوع کرنے والا تھا سلیمان۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کی اس کے اوپر رات کے وقت گھوڑے بہت عمدہ نسل کے۔ یہ جو صافنات ایسے گھوڑے کہتے ہیں جو 3 پاؤں کے اوپر کھڑا ہو، وہ جو چوتھا پاؤں نا اس کی وہ جو کھر ہوتا ہے اس کو وہ کھڑا کرے، اور جو اس کی اگلا حصہ ایسے لگا کے کھڑا ہو، یعنی ایسا چاقو چوبند گھوڑا وہ اس کو کہتے ہیں صافینہ الجیاد، عمدہ گھوڑے آپ پیش کیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام آپ جہاد کیا کرتے تھے، وہ اپنے لشکروں کو بھیجا کرتے تھے جدھر جدھر بھی کافر لوگ ہیں اسے جہاد کو لے جا کر۔ فرمایا اللہ جب ان کو پیش کیے گئے ان کے اوپر رات کے وقت، یعنی شام کے وقت، عصر کے بعد، عصر کے قریب، ظہر کے بعد گھوڑے پیش کیے گئے، تو وہ فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہ وہ جب گھوڑے پیش کیے گئے ان کے اوپر، وہ کہنے لگے گھوڑوں کو دیکھ کر یہ تو میں ان سے محبت، یہ دنیا کا مال ہے، میں ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے میرے رب کے ذکر سے، مجھے اپنے رب کی یاد آتی ہے ان کو دیکھ کر۔ ربی فرمایا کیا لفظ ہے، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے ان گھوڑوں کو میں نے پالا ہے۔ کس لیے پالا ہے؟ جہاد کے لیے پالا ہے، یہ جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی دوڑ لگا کرتے تھے، فرمایا حتی توارت بالحجاب، جب وہ پردے کے اندر چھپ گیا گھوڑے، انہوں نے کیا کیا، گھوڑوں کی دوڑ لگائی، جب گھوڑے دوڑے اور دوڑے نکل گئے، اور پھر جب وہ واپس بھی آئے دوڑتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ کا ذکر کیا۔ یہ تو میں نے اپنے رب کے ذکر رکھے ہیں، میرے رب کا پرچم، میرے رب کی کلمہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور میں اس لیے میں نے یہ گھوڑے رکھے، یعنی کوئی تکبر کی شابہ تک نہ آیا، کوئی یہ نہ کہ میرے پاس اتنا بڑے گھوڑے، اتنا ذرا مال، اتنا نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ تو میرے رب کی رحمتیں ہیں، انہیں اللہ کوئی نعمت دے، کوئی گھر دے، کوئی گاڑی دے، کوئی بڑی چیز دے، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ تو میرے رب کا احسان ہے، اور اس کے لیے میں اپنے رب کے لیے کام کروں گا، رب کی جگہ پر جاؤں گا، رب کے لیے جو اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت پیش کروں گا، اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے کام جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ پھر میں ردھا علیہ فتافی کا مسم بالسوق والعناق، اور لٹاؤ ان کو، روکو، جب وہ اوجل ہو گئے فرمایا ان کو واپس لے کر آؤ۔ جب واپس آئے آپ نے ان کی پنڈلیوں کے اوپر اور ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا گھوڑوں کے، جیسے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک گھوڑوں کی جو پیشانیاں ہیں آپ نے ان کے بالوں کو پکڑا، یہاں پر اللہ نے خیر رکھ دی ہے گھوڑوں کی پیشانیوں کے اوپر، اور کیا خیر کیا رکھ دی ہے، ان کے ذریعے جہاد ہوگا، مال غنیمت آئے گی، مال آئے گا، سکون ہوگا، ظلم ختم ہوگا، امن ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ نے خیر رکھ دی ہے ان گھوڑوں کی پیشانیوں کی اوپر اللہ تعالیٰ نے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑوں کو دوڑایا کرتے تھے، آپ بھی ایسے مدینہ کے اندر آپ نے ایک مقام سے لے کر دوسرے مقام تک گھوڑوں کی دوڑیں لگایا کرتے تھے، کسی جہاد کے لیے تیار ہیں گھوڑے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب گھوڑوں کو بگایا پھر کوئی واپس لے کر آؤ، جب واپس آئے تو آپ نے کیا کیا، ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، پنڈلیوں کے اوپر اور ان کی گردنوں کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرا، اور یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ، جب ایسے کرتے ہیں تو جانور خوش ہوتا ہے، اپنے مالک کا لگاؤ ہوتا ہے مالک کے ساتھ، یعنی واپس آنا، تھکا رہا گھوڑا جب آتا ہے، جب آ کر کھڑا ہوتا ہے، مالک جب ہاتھ پھیرتا ہے اس کے اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے ساتھ، اگر جانور ایسے بھاگتے ہوتے ہیں تو وہ جب مالک ہاتھ پھیرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ جب انسان بھی کہیں سے، اس لیے ہمیں رسول اللہ نے جب مرد گھر آئے کام کر کے تو عورت کو کیا چاہیے، وہ خوش سلوکی سے اس کا استقبال کرے، وہ صبح کا جاتا ہے شام کو آ تھکا رہتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے نکلتے ہیں، محدثین نے نکالنے ہیں چھوٹے چھوٹے نقطے۔ گھوڑا گیا باغ کے واپس آیا تھکا رہا تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کے پنڈلی کے اوپر اس کی گد ہاتھ پھیرا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ہمیں جب مرد بھی گھر آتا ہے کام کر کے آتا ہے تو چاہیے عورت بنے، سورے، خوش صلاح اخلاقی سے ساتھ پیش جائے، یہ سارے معاملے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں جو اگر ایک چیز جو محدث نے لکھی ہے کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ ہیں اس کی زندگی گزارنے کا معاملہ اور ہے، وہ زندگی معاشرے میں بڑے اچھے طریقے سے گزارتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا کسی معاملے کے اندر، ماں باپ کی سپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر، اور جس کے ماں باپ نہ ہو
پوری زندگی احساس کمتری شکار رہتا ہے، دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو پھر بھی وہ احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ وہ فرمایا کہ اسی لیے کہ اس کے اوپر ان کے ساتھ شفقت کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، یعنی اس کے یہ بتاتے ہیں کہ جب ایسے معاملے ہوں تو محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا ان کے اوپر، فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی، ایک جسم ڈال دیا ان کی کرسی کے اوپر، وہ رجوع کرنے والے ہو گئے۔ سلیمان کی آزمائش کر لی، یہ اللہ کی شان ہے، اپنے انبیاء کی، اپنے نبیوں کا اپنی آزمائش ہی کرتا ہے۔ سلیمان کی آزمائش کی، ایک جسم ڈال دیا ان کی کرسی کے اوپر۔ یہ محدثین نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے کہ یہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، قرآن و حدیث بس یہاں بتا دیا، خاموش ہو گیا۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک دن عہد کیا، آج میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب سے اولاد پیدا ہوگی اور میں سب کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ 99 آپ کی بیویاں تھیں اور ان سے اولاد پیدا ہوگی اور سب کو جہاد کے لیے تیار کروں گا۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ نہ کہا اور کسی میں سے اولاد نہ ہوئی، صرف ایک بیوی سے ادھورا بچہ پیدا ہوا، تو یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن کسی بھی محدث نے اس آیت کے وہ تفسیر کے اندر اس حدیث کو کوٹ نہیں کیا، کسی نے کیا ہے، لیکن اس نے بھی لکھ دیا ہے کہ اس طرح معاملے کی آزمائش کی اللہ نے، کیسے آزمائش کی، کیا مسئلہ بنا، جیسے داؤد السلام کی تھی اس مسئلے کے اندر یہی فطرہ، یہی معاملہ تھا یا اور کوئی مسئلہ تھا، بہرحال اللہ نے آزمائش کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جسم ڈال دیا۔ جب وہ جسم ڈالا کوئی معاملہ ہوا، انہیں پتہ چل گیا میری آزمائش کی گئی ہے، فوراً کیا اٹھے سلیمان علیہ السلام، قال ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ سے فوراً معافی مانگ لی۔ دیکھ فوراً معافی مانگ لی، اتنے عظیم پیغمبر، اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یعنی غلطی بھول ہو جائے، غلطی خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور معافی کتنے لاڈلے ہیں، معافی مانگی فوراً اللہ سے مطالبہ کر، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے دے کسی کو نہ ملی، آج کے بعد کسی کو ایسی بادشاہ نہ، کسی یا اللہ کسی کو نہ ملے، اس طرح کی بادشاہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، یا اللہ ایسی بادشاہ کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، بادشاہ تو ہی دینے والا ہے، لینے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ توحید ہے کہ ہر چیز اللہ دینے والا ہے، انبیاء کو بھی دینے والا ہے، ہمیں بھی دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگو، سلیمان کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے کیا کیا؟ رب فسخن الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ہم نے ان کے لیے اب انعام شروع ہو گیا، اللہ سے توبہ کی، رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ ہم نے انعام دیا، ہم نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا اور چلتی تھی ان کے حکم سے، رخان نرمی کے ساتھ، جہاں وہ جانا تھے ان کو پہنچا دیتی تھی، طاقت تھا، بیٹھے تھے، ہوا اٹھاتی جہاں دل کا لے جاتے تھے، یہ ان کے اوپر انعام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ والشیاطین کل بناء غواص، اور شیاطین کو مسخر کر ان کے لیے، وہ ان کے لیے مارتے بناتے تھے اور سمندر میں گوتے لگاتے تھے، شیاطین کو ان کے لیے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، 3 دعائیں، یا اللہ ان 3 دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ کہ مجھے جو میں فیصلہ کروں میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے موافق ہو، جیسے دوسرا نے فیصلہ کیا تھا نا پیچھے، لیکن وہ فیصلہ نہ صحیح تھا، اس طرح پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، وہ عورت کا بچے والا معاملہ تھا، داؤد السلام نے کچھ فیصلہ کیا لیکن سلیمان السلام نے فیصلہ کیا، اللہ کو فیصلہ پسند آیا سلیمان السلام کا، یا اللہ میں جو فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے موافق ہو، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ دوسری، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے دے جو کسی کو نہ ملے، اللہ نے اس چیز کو قبول فرما لیا۔ تیسری، یا اللہ بیت جو مقدس ہے، یا اللہ جو اس میں نماز پڑھ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہو، ورنہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے تو تم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہو۔ اور پوچھا گیا کہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنائے گی؟ فرمایا مسجد حرام بنائے گی، ابراہیم السلام نے بنائی مسجد حرام، اور فرمایا اس کے بعد بیت المقدس کا بنی، فرمایا 40 سال بعد کس نے بنائی؟ اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، یعنی باپ اور بیٹا، ایک نے بیت الحرام بنایا خانہ کعبہ، ایک نے بیت المقدس کی ابتدا کی۔ یہ سارے معاملے، یہ اس خاندان کا ایک شرف حاصل تھا ان کو جو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ غَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور جو دوسرے شیاطین تھے ان کو جکڑ دیا ہم نے زنجیروں کے ساتھ، وہ یعنی جو نافرمان تھے شیاطین تھے۔ اچھا یہاں پر لفظ شیاطین کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ جنوں کے بارے میں بولا جاتا ہے، خالی شیطان وہ نہیں ہے جو شیطان ہیں، یعنی جنوں کے بارے میں شیاطین، جنوں کو ہم مسخر کر دیں ان کے لیے اور ان کو جکڑ دے زنجیروں کے ساتھ۔ ھذا عطاؤنا
فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے عطا کر دیا آپ کو، چاہے جنوں کو روکے رکھو، چاہے جنوں کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، چاہے جنوں کو مزوری دو، چاہے مزوری نہ دو، جتنا مرضی ان سے کام لو، کام نہ کریں ان کو سزا دو، بغیر حساب سے کوئی حساب تو نہیں لیا جائے گا۔ یہ اللہ نے انعام دیا سلیمان علیہ السلام کو۔ اس طرح میں پیچھے پڑھا تھا ذوالقرنین کے بارے کے اندر، پڑھا تھا اللہ نے ان کو ہم نے ذوالقرنین کی دعا کی، اللہ آپ ہمارا مجھے آیت بھول گئی ہے کہ چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو چھوڑ دے، اب تو ہم تجھ سے پوچھ نہیں کریں گے۔ ادھر ہم چاہے ان کو چھوڑ دے چاہے ان کو روکے رکھ، ہم تجھ سے اس بارے کچھ نہیں پوچھیں گے، یہ اللہ کے انعام تھا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ بے شک اس کے لیے ہماری طرف سے ایک قرب تھا اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ تھا۔ یعنی مطلب کیا سارے واقعات کا، جو اللہ کی رجوع کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ جب وہ رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، پھر اللہ اس کو عطا کرتا ہے، بہت کچھ عطا کرتا ہے جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اس کی عقل میں بھی نہیں آتا۔ یہ ذکر انبیاء کا پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف، یہی ان کا طرز عمل تھا، یہی ان کی سیرت تھی، جسے ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ۔